بہت اچھا مشترکہ نظام زندگی بہت اچھا تھا جب ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ تھا. اب حقوق کا نہیں پتہ، لہذا ادھر سے آگ، ادھر سے آگ، ادھر سے آگ، ادھر سے آگ. میں سر درد کا مریض ہوں، تھوڑی تھکاوٹ شروع ہو جاتا، فاقہ شروع ہو جاتا، تو میں روزے رکھنے کے لیے مری چلا جاتا ہوں کہ میں چلو کوئی ٹھنڈک، روزے کا لمبا ہونا اور ٹھنڈک شاید اس کو کچھ وہ بیلنس کر دیتا ہے، تو میں کچھ 3-4 روزے پھر بھی چھوٹ جاتے ہیں لیکن اکثر پورے ہو جاتے ہیں. تو بھوربن میں وہاں ایک جگہ میں ٹھہرتا ہوں، تو عصر کے بعد میں تھوڑا بیان کرتا ہوں معاشرت پر. تو پہلی دفعہ جب میں وہاں ٹھہرا تو 8ویں دن امام مسجد کی بیوی آئی ہمارے پاس، میری بیگم کے پاس، کہ جی بیگم صاحب میں نے آپ کا اور مولانا کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آج میری زندگی کا پہلا ہفتہ ہے میرے خامند نے مجھے مارا نہیں. پہلا ہفتہ امام مسجد، امام مصلی پہ کھڑے ہونے والے، کہا پہلا زندگی کا ہفتہ ہے میرے خامند نے مجھے مارا نہیں، ورنہ میری ہر دوسرے دن پٹائی ہوتی تھی. اور 10ویں دن امام صاحب خود آ گئے، کہا مولانا صاحب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا زندگی کیسے گزار، ہمارے جو ماحول میں تھا ہم وہی کر رہے تھے. کہ میرے بہنوئی نے میری بہن کی ایک دفعہ ٹانگ توڑی، ایک دفعہ بازو توڑا، اور عالم دین ہے، عالم دین ہے. ہمیں کسی نے یہ بتایا نہیں تھا، ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ باتیں آپ کے منہ سے سنی کہ زندگی کیسے گزار. تو فرحان کی زندگی فتوے سے نہیں چلے گی کہ میں مفتی نعیم کا بیٹا ہوں، یہ تو حسن اخلاق سے چلے گی، میٹھے بول سے چلے گی. میرے نبی حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، کوئی اظہار عشق تھا، اللہ کی قسم اظہار تعلیم تھا، تعلیم تھی. سکھایا کہ زندگی گزارنی کیسے. ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، چونکہ ابھی شروع میں ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، تو آٹا گوندھ کے دیتے تھے. اور عرب بڑی بڑی بوٹیاں پکاتے تھے، تو حضرت عائشہ بوٹی اٹھا کے ایسے نوچتی اور پھر رکھ دیتی. تو اللہ کے نبی بوٹی اٹھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے نوچ نوچ کے دکھا کے کھاتے تھے. میرے رب کی قسم اظہار یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ زندگی کیسے گزاریں. پھر بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے پانی پینے کے، چھوٹے گلاس نہیں. چھوٹا گلاس تو بخل کی نشانی، اب تو اور چھوٹے ہو گئے کہ کپ کو گلاس بنا دیا. میرے بچپن میں مجھے یاد ہے اتنا بڑا گلاس ہوتا تھا، اور ڈیرے میں جتنے مہمان ہوتے تھے، کچی سڑکیں ہوتی تھی، مہمان کوئی ہمارے رشتہ دار یا دوست نہیں، راہگیر مسافر ہوتے تھے، ہر مہمان کو دودھ پلایا جاتا تھا رات کو. چونکہ جانور زیادہ ہوتے تھے تو ہمارا اکرام زیادہ سے یہی ہوتا تھا، تو ہم سارے مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے. تو ایک مہمان آیا ہمارے دادے کا زمانے کا، چاچا لال. اب گلاس چھوٹے ہو چکے ہیں، تو وہ جب نوکر نے دودھ پیش کرنے کے لیے نا آگے بڑھا تو اس نے گلاس دے کر کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا. سمجھ رہے ہو پنجابی سمجھ رہے ہو نا؟ پتر میں نہیں پیندا. اسے کہا چاچا کیوں نہیں پینا ہے؟ کہ دو تو ود پیواں تے بے غیرت بنا تے دو نال میرا گزارا کو نہیں، لے جا. تو بخل کا زمانہ آ گیا، چھوٹی چھوٹی گلاسیں آ گئی. تو بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہا پانی پی رہے ہیں، رکھ دیا. میرے نبی اٹھا کر جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے تھے. صرف تعلیم. جس ہستی نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اس کو کسی چیز کی رغبت ہو سکتی ہے؟ جنت بھول جائے گی جب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے اور پھر پردہ پوشی فرمائیں گے تو کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے، تو چاہیے، بس تجھے دیکھتے رہیں، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے از لذت دیدارش، خسرو چتواں گفتن سر دادن و جان دادن نہ دیدہ رخ یارے. امیر خسرو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ بن دیکھے تیرے لیے لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، اوروں سے چر گئے، چھروں سے کٹ گئے. بن دیکھے تیرے عشق میں جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سر دادن جان دادن نادیدہ رخ یار. تو جس ہستی نے اللہ کو دیکھا ہو ان کے لیے عورتوں کی کیا رغبت ہے. یہ صرف سکھانا. ایک حدیث سنا دے، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. لوگوں میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے قدم اٹھائے.
اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھی، ہمیں سکھانے کے لیے۔ ہاں سفر سے واپسی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی تیز ہو جاؤ، وہ سارے تیز ہو گئے، یہاں تک کے نظروں سے غائب ہو گئے، ٹھیک۔ تو اب کون رہ گئے؟ اما عائشہ اور میرے نبی۔ تو اما عائشہ نہیں، میرے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، دوڑ لگائیں، لگائیں۔ اللہ اکبر، مفتی نعیم کا اتنا بڑا پیٹ، یہ دوڑ لگائے گا بیگم کے ساتھ؟ اور مولا منظور مینگل کا اس سے بھی بڑا ہو گیا، یہ لگائیں گے؟ تو عائشہ دوڑ لگائیں، کہا جی لگائیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی لیکن ابھی پیچھے رہے۔ پھر کچھ عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، پھر ایک سفر سے واپسی ہو رہی، آپ نے کہا ہاں بھائی آگے جاؤ، وہ سارے آگے جا گئے، اچھل ہو گئے۔ آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، کہا جی لگائیں۔ تو کہا ان دنوں میں موٹی ہو گئی، تبدنت کا لفظ مجھے یاد ہے، کہ میں موٹی ہو گئی تھی۔ تو جب دوڑ لگائی تو لیکن ابھی آگے نکل گئے، تو آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، اب تو میں برابر ہو گئی۔ اللہ کی قسم زندگی سمجھانے کے لیے۔ جہاد کا سفر سارا صحابہ کا قافلہ ہے، جنگ کا زمانہ ہے، دشمن چاروں طرف ہے، اور ہم اما عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ بیٹھی اور ہاتھ لگایا تو ہار غائب۔ فرمایا میرا تو ہار کوئی نہیں، میں تو نہیں جاؤں گی، میرا ہار ڈھونڈو۔ تو میرے نبی نے نہیں فرمایا چل بیٹھ، اتنے لوگوں کو تو پریشان کرتی، تجھے پتہ نہیں میں نے سبق پڑھانا تو میرے پیچھے پڑ گئی۔ طلبہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو، سب ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ شام ہو گئی، سورج چھپ گیا اور ہار نہیں ملا، اور اس کے بعد تلاش بند ہو گئی، اندھیرے میں کہاں ملے گا؟ اب کیا ہوا؟ پانی رات کو عشاء میں ختم ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے والا ہو گیا، اور پانی کوئی نہیں، تیمم کی آیات نہیں اتری۔ لوگوں نے ابو بکر کو تانے دینے شروع کہ تیری بیٹی کی وجہ سے اب نماز کا کیا بنے گا؟ ابو بکر غصے میں آئے اما عائشہ کے خیمے میں، تو اللہ کے نبی گود میں سر رکھے سو رہے تھے۔ اب آپ تو باپ تھے، تو آ کر اب بول تو سکتے نہیں، اور چہرے سے دوری تیری وجہ سے ہی ہو، اور یہاں پسلی میں ماری انگلی، زور سے انگلی ماری۔ تو کہتے میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میرا بدن حرکت نہ کرے کہ کہیں اللہ کے نبی اٹھ نہ جائیں۔ تو چہرے سے غصے کا اظہار کر کے، اور میرے والد مرحوم جو تھے نا، وہ گالیاں بہت نکالتے تھے، اور ان کی بخشش کو پنجاب کے ذمہ دار کیا تھے۔ جب میں تبلیغ میں لگ گیا تو اب وہ عادت مجھ سے شرماتے تھے، تو جب میں ہوتا تھا نا تو نوکر کو بلا کر اس کو جوانی کی عادت بڑھاپے میں تو جا نہیں سکتی تھی، تو پھر وہ آہستہ آہستہ گالیاں نکال اپنا کوٹا پورا کر لیتے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کہ کہیں بھائی اللہ کے نبی اٹھنے کرتے رہو، انگلی مارتے رہے، تو اللہ نے آیات تیمم اتار دی۔ اس موقع پر تیمم کی آیات پہلی دفعہ 8000 سال میں یہ ہونے لگا ہے۔ بھلا مٹی سے آدمی صاف ہوتا ہے اور گندا ہو جاتا ہے؟ اللہ کہا نہیں، فتیمم، چلو تیمم کرو۔ اب سارے صحابہ میں خوشی کی لہر، اور سعد بن عبادہ کہنے لگے اے آل ابو بکر، یہ پہلی تو نعمت نہیں ہے جو تمہارے گھرانے کے طفیل ہمیں ملی ہے، اس سے پہلے بھی بڑی نعمتیں تمہارے گھر کی طفیل ہمیں ملی ہیں۔ اللہ نے تیمم کی آیت اتاری۔ میرے نبی نے قافلے کو نہیں چلایا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے کہا اچھا یا رسول اللہ اب چلیں، ہار کو چھوڑیں۔ پھر میرے نبی چلے، اور جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے پڑا ہوا تھا، وہ سارا باہر ڈھونڈتے رہے، ہار نیچے چلا گیا تھا گر کر۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، یہ مینگل صاحب سے کہتا ہوں پڑھائیں، مفتی نعیم سے کہتا ہوں یہ زندگی پڑھائیں، کہ ان کی بیویاں ان کو دعائیں دیں، ان کے ماں باپ ان کو دعا دیں، ان کی اولاد ان کو دعا دے۔ وہ باپ نہیں ہے جس کو دیکھ کے بچے ڈر جائیں، وہ تھانے دار ہے، تھانے دار بیٹھا ہوا ہے۔ وہ استاد نہیں جس کو دیکھ کے شاگرد ڈر جائے، وہ تھانے دار ہے۔ وہ خامد نہیں ہے
جس کو دیکھ کے بیوی سہم جائے وہ تھانے دار ہے. خامد وہ ہے جس کو دیکھ کے بیوی خوش ہو. باپ وہ ہے جس کو دیکھ کے اولاد خوش ہو. استاد وہ ہے جس کو دیکھ کے شاگرد خوش ہو. اپنے مصنوعی روب جمانا کہ استاد کی ہیبت ہونی چاہیے. ارے ہیبت محبت ہونی چاہیے. محبت سے علم منتقل ہوتا ہے, ہیبت سے نہیں ہوتا. محبت سے جا کر فریکوینسی ملتی ہے, کال ملتی ہے اور پھر جذبات منتقل ہوتی ہیں. تم ہیبت بٹھانے کے چکر میں